الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی قول الذین قالوا ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے ونحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں سنکتب ہم ضرور لکھیں گے ما قالوا جو انہوں نے کہا وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں الَّذِينَ قَالُوا جن لوگوں نے کہا ان اللہ عہد الینا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں حتی یأتینا بقربان یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک قربانی آ جائے تقرب یعنی جس ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس بقربان ایسی قربانی تأکلہ النار جسے آگ کھا جائے قل کہہ دیجیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات قد جاءکم یقیناً آئے تمہارے پاس رسل کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات واضح دلیلیں لے کر وَبِالَّذِي قُلْتُمْ اور وہ چیز بھی لے کر آئے تھے جو تم نے کہی فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا ان کنتم صادقین اگر تم سچے تھے فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو یقیناً جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر جاءوا جو آئے بالبینات واضح دلیلیں والزبر اور صحیفے والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر پہلی آیت مبارکہ لقد سمع اللہ قول الذین اس کا شان نزول امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اور امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے اور احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح اور عمدہ قرار دیا ہے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کا ایک عالم تھا اس کا نام تھا فنحاس اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر مسلمان ہو جا اللہ کی قسم تو ضرور جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں اور وہ تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں جس کو تم اپنے پاس تورات کے اندر انجیل کے اندر لکھا ہوا بھی پاتے ہو تو فنحاس نے کہا اے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ہمارا محتاج ہے اور وہ ہماری طرف اس طرح گڑ گڑاتا ہے جس طرح کہ ہم اس کی طرف نعوذ باللہ گڑ گڑاتے ہیں اور ہم اس سے جو ہیں بالکل بے پرواہ ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ ہم سے بے پرواہ ہوتا تو ہم سے ہمارا مال نہ مانگتا پیچھے جو آیت آپ نے ایک پڑھی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اچھا قرض تو وہ کہتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے مال نہ مانگتا جس طرح کہ تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے ہیں تم سے مال
مانگتے ہیں، اور پھر وہ نبی تمہیں منع کرتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے سود سے، وَيُعْطِينَاهُ اور ہم سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سود مل رہا بھی ہوتا ہے، وَلَوْ كَانَ عَنَّا غَنِيًّا مَا أَعْطَانَا الرِّبَا اگر وہ ہم سے بے پرواہ نہ ہوتا نا تو ہمیں سود بھی نہ دیتا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کے اوپر غصہ آیا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ تو پھر فنحاس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ما حملک علی ما صنعت، آخر تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ کیونکہ آپ بھی جانتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب ہیں، وہ تو انتہائی نرم دل ہیں، ان کو تو غصہ آتا نہیں، چلو عمر ہوتے تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی کہ عمر کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو ابو بکر تو رقیق القلب ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ آخر پوچھا ما حملک لما صنعت علی ما صنعت، آخر کس چیز نے تمہیں اس کام کرنے پر ابھارا کہ تم نے اس کو تھپڑ دے کر مارا؟ تو پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری بات بتلائی، تو وہ فنحاس جو تھا یہودیوں کا عالم، اس نے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کے دربار میں انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ابو بکر نعوذ باللہ مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو کوئی ایسی باتیں نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت اتار دی کہ لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ نے یقیناً بات سن لی ہے۔ اگر تو نبی کے بات آ کے جھوٹ بولتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہی، اللہ نے سن لی ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز ثابت ہو گئی، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا نام ہے صفت سماعت، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سماعت ثابت ہو گئی۔ تو لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ رب العالمین نے یقیناً ان لوگوں کی بات سن لی۔ یہاں پر جو ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے اندر یہودیوں کے اعتراضات اور ان کا جواب ہی، یہ تو شان نزول تھا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مال مانگ رہا ہے اور ہم دے رہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ امیر کبھی بھی غریب سے نہیں کہتا کہ جی مجھے 5 روپے 10 روپے دے دو، ٹھیک ہے، غریب ہی امیر سے مانگتا ہے کہ جی مجھے 5-10 روپے دے دو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ ہمارا محتاج ہو گیا، اللہ کے پاس مال ختم ہو گیا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ مال طلب کر رہا ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم بڑے مالدار ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اب غور کریں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ماضی کا صیغہ نہیں کہا کہ کتب، ہم نے لکھ لیا جو انہوں نے کہا، یا کتبنا ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہم نے لکھ دیا، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ مضارع کا صیغہ۔ اصل میں کیا ہے، مضارع کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ جو مستقبل والا زمانہ ہوتا ہے اس کے اندر استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، کہ یعنی ان کا مسلسل یہ عمل ہم لکھتے چلے جائیں گے، جو بھی وہ کہتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم ساری باتیں نوٹ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے اس وقت اللہ رب العالمین جو ہے ان کو بات بیان کر دے گا۔ اور یہاں پر سنکتبو، اس جملے سے اللہ رب العالمین کی صفت کتابت یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین لکھتے ہیں۔ کیسے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی یہ الفاظ ہیں، یہاں پر فرشتے مراد نہیں ہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین ہی مراد ہیں کہ اللہ رب العالمین خود لکھتے ہیں۔ تو یہ صفت کتابت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہو گئی۔ کیسے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق، یعنی ہم نہ اس کے اندر یہ کہیں گے کہ صفحہ ہونا ضروری ہے، پین کا ہونا ضروری ہے، یہ ہم محتاج ہیں کہ ہمارے لیے جب تک پین نہ ہو، صفحہ کاغذ موجود نہ ہو، کوئی ہموار چیز موجود نہ ہو جس کے اوپر ہم لکھ سکیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں لکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے بالکل غنی ہے، بے پرواہ ہے، بس جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اللہ رب العالمین نے یہ ان کے جملے لکھ دیے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، اور صرف یہ کیا نام ہے یہ بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں وہ بھی ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور ناحق قتل کیا ہے نبیوں کو انہوں نے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے کہ تم عذاب چکھو جلنے والا۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو بدنی تکلیف اور نفسی تکلیف دونوں اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ بدنی تکلیف کس سے ملے گی؟ جلنے سے، جلیں گے تو بدن کو تکلیف ہوگی،
اور جو نفسی تکلیف ہے وہ کیا ہے؟ ذوقو، یہ جملہ جو کہا جا رہا ہے چکھو، یعنی ایک اذیت ہوتی ہے جو آپ جسمانی طور پر محسوس کرتے ہیں، اور ایک جو کیا کہیں گے ہم اس کو، ٹینشن جو ہوتی ہے، مطلب جو ہم جسمانی طور پر نہیں ویسے ہمارے اوپر سوار ہو جائے، ٹھیک ہے، اس تکلیف کے اندر یہ مبتلا ہے بندے کو، یعنی کوئی پریشانی آپ نے مبتلا کرنی ہو، کوئی خبر اس کو سنا دے، وہ بس اسی اذیت کے اندر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی کل آپ کی کلاس لگنے والی ہے، آپ کو باس نے بلایا، اب وہ بندہ سوچتا رہے گا آخر میں نے کیا کیا، یہ اب اس کو ذہنی ٹارچر آپ دے رہے ہیں، تکلیف کے اندر آپ نے اس کو مبتلا کر دیا، جسمانی تکلیف نہیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جسمانی تکلیف بھی ہوگی اور جو ذوقو ہم کہیں گے چکھو، تو یہ اس طرح ان کو نفسی تکلیف بھی ملے گی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، انہوں نے اللہ رب العالمین کی توہین کی، انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو یہ جلنے والا عذاب دیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ، غلام یہ فعال مبالغے کا صیغہ ہے، تو یہاں پر کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا، تھوڑا بہت کرتا ہے؟ نہیں، یہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے لیسا آیا، لیسا نفی ہے، تو یہاں پر جو نفی ہے وہ کس کے اندر ہے؟ ظلم کے اندر نفی ہے، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی اعتبار سے ظلم کرتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا تھوڑا سا ظلم بھی بہت بڑا ظلم کہلائے گا، اللہ رب العالمین کا تھوڑا سا ظلم بہت بڑا ظلم کہلاتا ہے۔ جس طرح کہ نیک لوگوں کی، یہ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، نیک لوگوں کی جو برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، وہ جو فاجر فاسق ہوتا ہے نا، اس کے لحاظ سے وہ بہت بڑی کہلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فاجر فاسق وہ اس سے بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، لیکن وہ اس کے نزدیک غلطی نہیں ہوتی، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو مہلک سمجھ لیتا ہے کہ بس اب میں اس غلطی کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے فرمایا یہاں پر جو نفی ہے وہ ظلم کے اندر نفی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اعتبار سے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ پھر دوسرا یہاں پر اللہ رب العالمین نے اعتراض ان کا پیش کیا، اور وہ کیا ہے؟ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ جب بھی میرا کوئی رسول آئے گا نا، اس سے تم نے مطالبہ کرنا ہے کہ کوئی معجزہ لے کر آؤ، اور وہ جب معجزہ لے کر آئے گا، قربانی پیش کرے گا، کچھ بھی، تو ایک آگ آئے گی اور آگ اس کو کھا لے گی۔ اگر آگ کھا لیتی ہے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اگر آگ آ کر نہیں کھاتی تو پھر یہ مطلب سچا نبی نہیں ہے۔ تو یہ بات حالانکہ ان کی کسی کتاب کے اندر بھی موجود نہیں، نہ تورات میں نہ انجیل میں، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں لیا، لیکن کیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام پر اس لیے ایمان نہیں لے کر آتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، ہاں یہ کوئی قربانی کرے، آگ آ کر کھائے، پھر ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اصل میں کیا تھا، پہلے جو ہے نا لوگ، وہ اگر کوئی بھی عمل کرتے تھے قربانی والا، یعنی مثال جنگ ہوتی تھی نا، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، تو جنگ کے بعد جتنا مال جمع ہوتا تھا وہ اکٹھا کرتے تھے، پھر دعا ہوتی تھی، اس دعا کے بعد ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو آگ نہیں جلاتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی خیانت کر دی ہے۔ واضح ہو جایا کرتا تھا ان کے سامنے کہ ہمارا یہ آخر عمل کیوں نہیں قبول ہوا۔ اگر آگ آ کے کھا لیتی تو عمل کی قبولیت کی وہ دلیل ہوتی تھی، نہیں کھاتی تھی تو وہاں پر پھر وہ سمجھتے تھے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوتاہی، خیانت، کچھ نہ کچھ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ عمل قبول نہیں ہوا۔ تو یہ بات انہوں نے نبیوں کو کہی کہ ہم تم پر ایمان اس وقت لے کر آئیں گے جب تم کوئی معجزہ لے کر آؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کو اس کا جواب دے دو، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے کئی رسول آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر رسول کو اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں دیتے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نبی کو معجزہ دیا جائے، وہ ضرورت کے تحت اللہ رب العالمین اس کو معجزہ دیتے ہیں، اگر حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، نہیں حاجت تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے نکرہ یہاں پر ذکر کیا کہ کئی رسول آئے مجھ سے پہلے بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور جو تم یہ بات کہہ رہے ہو نا، اس نے قربانی بھی کی اور آگ اس قربانی کو کھا بھی گئی، وبالذی قلتم فلم قتلتموہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے تو ان نبیوں کو قتل کر دیا،
اگر تم کہتے کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا تو وعدے کے مطابق وہ معجزہ بھی لے کر آئے اور معجزے پر دلالت کرنے والی آگ بھی آ گئی، پھر بھی تم نے کیوں نبیوں کو قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے تم سے تو اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا تم نے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، آپ پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے کئی نبی اور رسول آئے، لوگوں نے ان کو جھٹلایا ہے، جاءوا بالبینات، اور وہ واضح دلائل لے کر آئے تھے، والزبر اور صحیفے لے کر آئے تھے۔ زبر اصل میں اس چھوٹے سے صحیفوں کو کہتے ہیں جس کے اندر نیکی کی نصیحت اور برائی سے روکنے اور حکمت و دانائی کی باتیں موجود ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام زبور اسی بنیاد پر ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی، اوامر نواہی بھی تھے اور ساتھ میں حکمت کی باتیں بھی تھیں۔ اور آگے فرمایا والکتاب المنیر، اور واضح کتاب اللہ رب العالمین نے دی۔ الکتاب اس سے مراد یعنی بڑی کتاب ہے جس کے اندر مسائل احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہوں، جیسا کہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کر ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔